اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم 58,000 مارکیٹ نے کراس کی. مارکیٹ میں کیا اچھی خبریں ہیں، کیا بری خبریں ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے. اور مارکیٹ میں کیا پوٹینشیل ہے اور ہماری اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور 23 نومبر کی کال لے کر. میں پہلے تو کراچی کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کو ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں، تو اس کی ڈیٹ ہے 2 دسمبر، ہفتے کا دن ہے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس ورکشاپ میں، آپ لوگ سوالات بھی پوچھ سکیں گے، آپ کے آپریشنل میٹرز پر بھی سوال جواب کر سکیں گے، اور ٹیکنیکلی ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی آپ سوال جواب کر سکیں گے. ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی. اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں 0345 619 0443. اچھا جناب، آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. تو آج کا سیشن جو میں نے نیچے دکھایا ہے آپ کو 57,556، وہ پری اوپن جو تھا ہمارا، اسی میں وہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اینڈ دیٹ واز بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ پری اوپن ٹارگٹ. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر مارکیٹ 58,000 تک چلی جائے گی. وہاں سے 500 پوائنٹ کی دوری پہ تھا، 450 پوائنٹ کی. اور بآسانی مارکیٹ جو ہے تقریباً 12 بجے کے قریب، پونے 12 بجے کے قریب اس نے 58,000 کو چھو لیا. اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ ہم 58,000 کے اوپر 58,147 کو ٹارگٹ دیکھ کر رہے تھے، اور مارکیٹ اس سے بھی اوپر گئی. اور مارکیٹ کو آپ دیکھیے کس طرح اپروپریٹ طریقے سے وقت گزارتی ہوئی اوپر گئی ہے، اور پھر 58,405 کا ہائی بنایا. یہی وجہ ہے، اگر مارکیٹ اس طریقے سے موو کرتی ہے تو اس میں پھر ایگزاسشن کے چانسز اس دن کے لیے بڑے کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. اگر مارکیٹ ان ایون اسٹریٹ لائن اس شکل میں اوپر جاتی ہے تو پھر ایگزاسشن کے چانسز نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے مارکیٹ قطعی طور پہ ایگزاسٹ بھی نہیں ہوئی، اور مارکیٹ 58,200 پہ 198 پہ کلوز ہو گئی. 827 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ والیومز میں نسبتاً کمی ہے تو یہ درست ہوگا. 25 کروڑ 65 لاکھ کے والیوم تھے، اور اگر ہم پچھلے والیومز دیکھیں تو یقینی طور پہ جو کل کا والیوم تھا وہ اس کے مقابلے میں، کیونکہ کل 35 کروڑ کا والیوم تھا ہنڈریڈ انڈیکس کا. مگر اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ذرا والیوم میں یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پرفارمر کون ہے. اب اگر آپ آج کا ہنڈریڈ انڈیکس کا والیوم دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پرفارمر ہے وہ اب بہتر اسٹاک سارے پرفارمر تھے. آج میں نے کل اسی بات پہ پوائنٹ کیا تھا کہ ذرا کائنڈلی اس بات کو دیکھ لیں، پرفارمنگ اسٹاک کا کیا جو ہے ویٹیج جن اسٹاک کا ہے وہ پرفارمنگ اسٹاک میں ہے یا نہیں. اب آج دیکھیے FFBL از دا ٹاپ والیومر ان ہنڈریڈ انڈیکس. اس کے بعد کراچی الیکٹرک، SNGP، مطلب کراچی الیکٹرک اور سینرجی کو ہٹا دیں اگر، تو FFBL، SNGP، PSO، یونٹی، PPL، OGDC. تو اچھا بڑا ونس اگین ڈسٹریبیوٹڈ والیوم ہے. 25 کروڑ میں ڈسٹریبیوشن آف والیوم الحمدللہ ابھی بھی اچھی ہے. اور یہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دس پوائنٹ آن بلیو آف اینڈ کانفیڈنس آف انویسٹر. جو ٹریڈر کا کانفیڈنس ہے وہ اس پہ بھی پوائنٹ کرتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ چاروں طرف انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بائنگ ہو رہی ہے. کوئی بھی سیکٹر ہو، کوئی بھی اسٹاک ہو، تو بڑا ڈسٹریبیوٹڈ والیوم ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے. اب چلتے ہیں آگے. تو آگے پریسائز لیول ٹیبل ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے، دیکھ لیجئے اس کو. یلو کلر میں جو آپ کو فونٹ میں نظر آ رہے ہیں وہ اسٹرانگر لیول ہے. یہ ہماری سروسز کی سلائیڈ ہے. اس کو اگر آپ نے پرنٹ شاٹ لینا ہے تو لے سکتے ہیں. اس میں نمبر بھی ہے اور ہمارے سروسز بھی. اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. زیادہ کچھ تو آج کی کال میں مجھے کہنے کو ہے نہیں، مگر بہرحال 58,000 ٹیسٹ ہو گیا، اور اب ہم امیدیں تو اچھی ہی رکھیں گے، کیونکہ اس سے بلز کا پاور بڑھا ہے. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ چارٹ دیکھتے ہیں تو آپ چارٹ پہ جا کے دیکھیں، اور چارٹ میں آپ کو میں 3 سیشن کا ذکر کروں گا. 3 سیشن نہیں بلکہ 4 سیشن ہے
الگ الگ کر کے. آپ دیکھیے 14 نومبر اور 15 نومبر 2 سیشن میں کیا ہوا. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے, یہ ہوم ورک ہے آپ کا, آپ خود چیک کریں. یہ 14 نومبر اور 15 نومبر کو کیا ہوا اور اس کے رزلٹ میں 16 نومبر کو کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 17 نومبر کو 20 نومبر کو اور 21 نومبر کو مارکیٹ کی موو کیا تھی, اور اس کے رزلٹ میں 22 نومبر کو مارکیٹ کی موو کیا تھی. یہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. سیکھ کے ٹریڈ کرنے میں اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے, لاٹ سائز بہتر ہوتا ہے, انسان کو سمجھ آتا ہے. جب کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے, چیزیں سمجھ آتی ہیں, تو وہ اپنی لاٹ کو مینیج کر سکتا ہے. کہ اس کو اگر نظر آتا ہے کہ اسٹرانگر ٹرینڈ ہے تو اپنی لاٹس کو بڑھا لیتا ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ اس میں ڈاؤٹ فل سچویشن ہے تو وہ اپنی لاٹ سائز کو کم کر لیتا ہے. تو رسک مینجمنٹ میں بڑی ہیلپ کرتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیے گا. میں اس میں ٹائم نہیں ضائع کرتا اپنا اور آپ کا, کہ جو اس پر بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ سمجھیں اور سیکھیں. ٹیکنیکلی میری پاسبلٹیز جو مجھے نظر آ رہی ہیں کہ بلز کنٹینیو کریں گے 58,369 کے اوپر ٹریڈ کر کے. نیا ہائی بنانے کا شوق ان کا موجود ہے اور وہ نیا ہائی بالکل بنانے کی کوشش کریں گے. اب نیا ہائی کیا ہو سکتا ہے, تو آپ چلے جائیں پریسائز لیول ٹیبل پہ, تو یقینی طور پہ 58,934 تک مارکیٹ جانے کی کوشش کر سکتی ہے. 58,561 اس کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا, اور 58,934 زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کر سکتی ہے, ایسا میں محسوس کرتا ہوں. اب جناب 58,369 کے اوپر ٹریڈ کر کے یہ تمام جو اس وقت کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے, اور 57,726 کے نیچے مارکیٹ میں ایگزاسشن ہو سکتی ہے. ونس اگین پچھلے کئی دنوں سے روز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں. میری ایگزاسشن کو مندی مت سمجھنا, بار بار بتا رہا ہوتا ہوں میں. 57,726 کے نیچے ایگزاسشن ضرور ہے, مندی وندی کوئی نہیں ہے. ہاں, بلز 58,260 کے نیچے نہ ٹریڈ کریں. اگر ان کو کوئی ایگزاسشن کی طرف جانا ہی نہیں ہے, بس سیدھا سیدھا اوپر ہی چلنا ہے, تو 58,260 کے نیچے ان کو نہیں جانا چاہیے. مگر بہرحال پری اوپن میں یہ امید رکھنی چاہیے مارکیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ 9:45 اور 10 بجے مارکیٹ اور اس کے بعد کہاں کھڑی ہے. اسٹرانگر سپورٹ کی میں بات کروں تو 57,726 بھی اسٹرانگ سپورٹ ہے. اس کے بعد نیچے جا کے 57,361 پہ بھی ایک اسٹرانگر سپورٹ ہے. اور جب تک یہ 57,361 برقرار ہے, بیئرز کچھ کر نہیں پائیں گے. اگر ایگزاسٹ کر بھی دیں انڈیکس کو, تو انڈیکس ریکوری کرنے کی ایبیلٹی ہوگی اس میں. اور جب تک یہ لیولز آنر ہو رہے ہیں تو کوئی بڑی ٹینشن مارکیٹ میں یا تھریٹ نظر نہیں آتا. باوجود اس کے کہ تمام تر تیزی کی گفتگوؤں کے باوجود ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا اسٹانس میرا وہی رہے گا. اسٹاک سوئچ کرنے کی جو بات میں کرتا رہا ہوں اس سے بھی میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ تبدیلی ہے اس میں. مارکیٹ کتنی بھی اوپر جاتے رہے, بیچ میں اسٹاک سوئچ ہوتے رہیں گے. اسٹاک سوئچ ہو رہے ہیں تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی 6, 7, 8, 10, 15 اسٹاک ہیں جو مارکیٹ کو 58,000 تک لے آئے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. مارکیٹ میں مختلف سیکٹرز, مختلف اسٹاک پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. گننا شروع کریں. اس دن میں نے لسٹ ویکینڈ پہ دکھائی تھی آپ کو, جبکہ اس میں نہ پورٹ فولیو کے سارے اسٹاک تھے, نہ سلیکٹیو اسٹاک سارے تھے. تب وہ 24 اسٹاک دکھائے تھے میں نے آپ کو, اور میں نے کہا تھا کم سے کم 60-70 اسٹاک تو میری نظروں میں ہیں جو میں روزانہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یقیناً میری نظروں سے باہر بھی کوئی 50-100 اسٹاک یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو لہذا سوئچنگ جو ہے وہ اوپر جاتے ہوئے بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ خبروں کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, تو خبروں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں مطلب بری خبر تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے کل کی ویڈیو میں میرے خیال میں یہ بات کہی تھی الیکشن کے حوالے سے اور معاشی اور اس کے حوالے سے. تو میں نے آپ کو خوشخبریاں ہی دی تھیں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بھائی میں الیکشن پہ تو بات نہیں کروں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ معیشت پہ فوکس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے واضح طور پہ. یہ بات میں نے کہی تھی, معیشت پہ فوکس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اور معیشت کو درست کرنے کے تمام اقدامات کیے جائیں گے، وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آج کی ہم کچھ خبریں دیکھ رہے تھے، تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ بھی گفتگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس میں بہتری آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ گفتگو بھی نظر آتی ہے کہ جو اگر انٹرسٹ ریٹ بہتر ہوگا تو مارکیٹ پہلے ہی بہت کچھ ایبزارب کر چکی ہے، تو اس کا رزلٹ ہمیں پھر اوپر ملے گا۔ جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے وہ 2027 تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ شرنک ہو کے 91% پہ آیا ہے اکتوبر، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب یہ جو خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو کین آن او جی ڈی سی ایل ماری پیٹرولیم شیئر، تو یہ بھی ایک خبر ہے، یہ بھی ایکسپریس ٹریبیون کی ہے، ظفر بھٹا صاحب کی، اس کو بھی ضرور پڑھیے۔ تو اوور آل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ایٹ لیسٹ یہ نظر آ رہی ہیں، جو میں نے پچھلی کال میں کہا تھا کہ فوکس اکانومی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میرے خیال میں مارکیٹ کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اسی کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور اس کی عوام کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔